خواجہ سعد رفیق ایک بڑے پرانے سیاسی کارکن ہیں، آپ بھی جانتے ہیں اچھی طرح سے ان کو. ان کا ٹویٹ آیا کہ وقت آنے والا ہے جب ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے، ٹانگیں کھینچنے والے، سازشیں کرنے والے اور گھسیٹنے والے پچھتائیں گے، لیکن وقت گزر گیا ہوگا. السلام علیکم دوستو، آج کے ہمارے مہمان ہیں جی شوکت پرچہ کے شو میں جی حامد میر صاحب. تو حامد میر صاحب نے جی خواجہ سعد رفیق کے بارے میں کیا کہا ہے، چلے پہلے ان کی زبانی یہ باتیں سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. انفارمیشن شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ. خواجہ سعد رفیق 8 فروری کا الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. خود نہیں لڑنا چاہ رہے تھے؟ نہیں تیار ہی نہیں تھے. اور انہوں نے پارٹی کو بتا دیا کہ جی میں نے یہ الیکشن نہیں لڑنا. ہار نظر آ رہی تھی. بات تو سن لینا میرے. خواجہ سعد رفیق صاحب کو پوچھا گیا کہ آپ کیوں الیکشن لڑنا نہیں چاہتے. انہوں نے کہا جی مجھے دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے آپ کی حکومت تو آ جائے گی لیکن آپ کو بہت ذلیل کیا جائے گا. لیکن میں اس لیے الیکشن نہیں لڑنا چاہتا کہ یہ جو میری کانسٹیچوئنسی ہے، یہ جو ڈی لیمیٹیشنز ہوئی ہیں، اس کو اس طریقے سے کاٹا چھانٹا گیا ہے، اس طریقے سے توڑا پھوڑا گیا ہے کہ کسی نے بہت سوچ سمجھ کے کوشش کیا ہے کہ میں یہاں سے نہ جیتوں. تو یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوا، یہ اور بھی حلقوں میں ہوا. جو اجاز صادق صاحب اور روہیل اصغر صاحب کا جھگڑا ہوا وہ بھی تو اسی کانسٹیچوئنسی کے کاٹ چھاٹ پہ. تو انہوں نے کہا میرے ساتھ والی کانسٹیچوئنسی میں دیکھ لیں ادھر کیا ہوا ہے، ادھر دیکھ لیں کیا ہوا ہے. تو پی ٹی آئی جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہی ہے جناب کہ ہم لاڈلے بن چکے ہیں، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم پٹ کے مر گئے ہیں، چیخ کے مر گئے ہیں، لیکن ہماری حلقے کی جو ڈی لیمیٹیشن ہوئی ہے وہ ہماری توقعات کے مطابق نہیں ہے اور ہماری مرضی کے خلاف ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے. تو مجھے اس ڈی لیمیٹیشن میں صاف نظر آ رہا ہے کہ ہماری پارٹی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پوچھا کیا ہونے والا ہے، میں نے کہا اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کو کوئی اکثریت ملے گی تو آپ کو اکثریت نہیں ملے گی. آپ کو حکومت دے دی جائے گی لیکن آپ کی اکثریت نہیں ہوگی. لیکن اب اسی ٹویٹ میں وہ کہتے ہیں کہ اس مکروہ کھیل جس کا آغاز جعلی تبدیلی کے ٹھیکیداروں، ان کے سہولتکاروں، سیاستدانوں، جرنیلوں، ججوں اور جرنلسٹ نے کیا، دی اینڈ کی طرف جلد چلا جائے گا. وہ کس اینڈ کی بات کر رہے ہیں؟ تو یہ وہ اینڈ تھا جس کا ذکر وہ الیکشن سے پہلے اپنی پارٹی کی قیادت کے سامنے کر رہے تھے. تو جب انہوں نے اپنی پارٹی کی قیادت کو انفارم کیا کہ میں نے الیکشن نہیں لڑنا، تو پارٹی نے ان کے ساتھ بحث مباحثہ کیا اور آخر میں پھر نواز شریف صاحب نے خواجہ سعد رفیق صاحب کو کہا کہ نہیں آپ نے الیکشن لڑنا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو بتا دیا ہے صورتحال کیا ہے، کہ صورتحال کیا ہے. اگر آپ پھر بھی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے میں لڑ لیتا ہوں لیکن میں نے الیکشن نہیں لڑنا. فائنلی ان کے چھوٹے بھائی سلمان رفیق صاحب سے کہا گیا یار انہوں سمجھاؤ. پھر خواجہ سلمان رفیق صاحب جو ہیں انہوں نے بھی پریشر ڈالا تو سعد رفیق صاحب مان گئے. انہوں نے کہا میں الیکشن لڑ لیتا ہوں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہونا. اب 8 فروری کو جو ہوا، آپ کو یہ بھی اگر یاد ہو کہ سعد رفیق صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن کے باقاعدہ اعلان سے پہلے ہی اپنی شکست کو تسلیم کر لیا اور لطیف کھوسہ صاحب کو مبارکباد دے دی. ایسے ہی اب ان کو کہا گیا کہ جناب اب آئیے آپ ہمارے ساتھ اسلام آباد چلیں، وہاں جوڑ توڑ کرتے ہیں. انہوں نے سمجھایا کہ بھائی جان مجھے اور رانا ثناء اللہ کو ہروا دیا گیا ہے، اب آپ ہمیں اسلام آباد اپنی جنج کے ساتھ لے کے نہ جائے. انہوں نے کہا نہیں آپ چلیں ہمارے ساتھ، ہم آپ کو سینیٹر بنائیں گے، آپ کو بائی الیکشن لڑائیں، آپ کے بغیر ہم حکومت کیسے چلائیں گے. خواجہ صاحب نے کہا مجھے سارا پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہونا ہے، آپ مجھے اسلام آباد نہ لے کے جائیں. وہ پھر بھی ان کو لے آئے تو وہ پارٹی ڈسپلن کی وجہ سے آ گئے. لیکن یہاں پہ بھی آ کے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ نہ میرے نال پہلے چنگا ہویا ہے نہ اگے چنگا ہوا ہے. اور اس کے بعد جب سینٹ کی ٹکٹیں ایلوکیٹ کی گئی تو اس میں سے خواجہ صاحب غائب، رانا صاحب بھی غائب. تو اب سعد رفیق صاحب کو جو بات 8 فروری سے پہلے پتہ تھی وہ تقریباً 70-80% سچ ثابت ہو چکی ہے. تو اب باقی کوئی 15-20% رہ گیا ہے. وہ کیا رہ گیا ہے؟ مزید ضلالت، یعنی حکومت چلی جائے گی؟ نہیں حکومت نہیں چلی جائے گی. اچھا، حکومت اگر چلے گی پھر تو تسی مظلوم ہو جانا نا.
इस तो तरह फिर क्या होगा? वो आपको बांध के रखेंगे, अच्छा। इसी तरीके से आपको गालियां पड़वाएंगे। अच्छा, आपने हामिद मीर साहब की बातें सुन लिया। उन्होंने कहा जी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने तो पहले ही कहा था कि हम इलेक्शन हार जाएंगे। हम में जो इलेक्शन है वो नहीं चाहते थे कि 8 फरवरी का इलेक्शन हो। ख्वाजा साद रफ़ीक ने तो पहले बता दिया था कि हम जो इलेक्शन जीतेंगे बस लोगों की नज़र में हम जीते होंगे लेकिन हमारी जो अक्सरियत होगी वो नहीं होगी, हमें जो कंट्रोल ऊपर से किया जाएगा। तो वो बात सच हुई, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हार गए, राणा सनाउल्लाह भी हार गए। उनको ज़बरदस्ती जी इस्लामाबाद ले गए, चले इस्लामाबाद चल रहे, हम आपको वहाँ सेनेटर बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे। लेकिन उन्होंने कहा अब क्या फ़ायदा जाने का, हम इलेक्शन तो हार गए हैं। ये थी बातें जो आपने